السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب رمضان کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں سب لوگ مینٹلی اور فزیکلی رمضان موڈ میں آ جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی اچھے طریقے سے تیاری کریں، اس کا صحیح طرح سے استقبال کریں اور اس کے بارے میں اپنے کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں۔ بہت سوچا میں نے کہ اس دفعہ ہم رمضان کو منانے کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے کیا بات کریں، اور مجھے ایک ہی چیز کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ جب بھی ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ رمضان تک تو ہم بڑے جوش اور جذبے میں ہوتے ہیں۔ اصل ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے رمضان تک ہمارا ایسا گراف سپیڈ کے ساتھ نیچے جانا شروع ہوتا ہے کہ ہم سے وہ کیچ نہیں ہو پاتا۔ اور ہر سال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز ہم کریں کہ اس گراف کو کسی حد تک مینٹین کر سکیں، کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے کہ ہم اپنے اندر ایسی بہتری لا سکیں کہ رمضان ہمارا بہترین طور پہ گزرے۔ اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم جو بات کریں وہ ہے کہ رمضان میں ایک ویژن کیسے ڈیولپ کریں، کیونکہ ویژن کیا چیز ہوتی ہے تھوڑا سا پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ کوئی کام کیا اور آپ نے کام کرنے کے بعد آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے کام کیا آپ نے اس کو کسی مقصد کے ساتھ کیا، اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ لانگ ٹرم اپنی ایک سوچ رکھی، اس کا فائدہ مجھے دنیا میں 10 سال بعد کیا ہوگا، 15 سال بعد کیا ہوگا، پوری زندگی کے لیے کیا ہوگا، اس کا فائدہ میری آخرت میں کیا جائے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بچپن سے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں اور بس کھلاتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، بس میرا بچہ جو ہے نا وہ اتنا گپل موٹا موٹا نظر آئے کہ جو دیکھے اس کو اٹھا کے پیار کرے، اور مجھے یہ نہ سننے کو ملے کہ تمہارا بچہ کمزور ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو ہر کوشش چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو سب کچھ کھلاتے جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ایک ٹائم کیا آتا ہے کہ وہ بچہ اس کے اندر ایسے ایسے فیٹ سیلز بن جاتے ہیں جو فوراً تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں دیتے، لیکن جب وہ بچہ 40 سال پہ پہنچتا ہے تو بہت سی اس چربی کی وجہ سے، اس فیٹ کی وجہ سے، یا جو کچھ ہم اس کو فیڈ کرتے رہیں، چاہے جنک دیتے رہیں یا جن طریقوں سے ہم ان کو دیتے رہیں، اس کے دانت خراب ہو گئے، اس کی امیونٹی لو ہو گئی، اور وہاں پہ جا کے اس کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہم کنیکشن بھی نہیں کر پاتے، ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ بچپن میں جو میں نے کیا تھا اس کا وہاں پہ کیا اثر ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مائیں ایک اور غلطی جو کرتی ہیں کہ بچوں کو جب اسکول میں ڈالتی ہیں اس وقت ان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بچہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ نمبر لے کے آئے، ہر ایک کو یہ نظر آئے کہ اس کے مارکس کتنے زیادہ ہیں، تاکہ جب میں رشتہ داروں میں بیٹھوں اور ہر کوئی اپنے بچے کی تعریف کر رہا ہو تو میرے بچے کے نمبر بہت زیادہ ہیں۔ اس میں بھی ہمارے اندر یہ ویژن نہیں ہوتی کہ نمبر اگر کبھی کبھار کم آ بھی گئے لیکن میرے بچے کی تربیت صحیح ہو گئی تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں بچے، گھر، کام، کسی بھی چیز میں ہم اس وقت سے آگے نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں ابھی تو یہ کام ہو جائے نا، بعد میں دیکھیں گے۔ رمضان میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ بڑے افیکٹو مسلمان ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہماری صحیح ہو گئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، باقی بہت سی روٹینز کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، لیکن رمضان ختم ہوا نہیں تو وہ ساری چیزیں ہماری پیک ہو کے ایک طرف پڑ جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ویژن چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو، کیا کام ایسے ہیں جو ہم ضرور کریں۔ اگر آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اور یہاں پہ ساتھ ہی وہ ویژن دے دی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ یعنی ویژن کیا ہے، ہم رمضان گزر جائے تو یہ نہ صرف سوچیں میں نے تو اتنے پارے پڑھے، اتنے قرآن پڑھے، میں نے تو دورہ قرآن اٹینڈ کیا، میں تو تراویح پڑھتی رہی ہوں ریگولر، میں نے تو جناب بڑے لوگوں کو روزے کھلوائے، افطاریاں کروائیں،
رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، میں نے تو جی بڑے کام کیے. مجھے اس وقت کیا سوچنا ہے؟ مجھے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر تقویٰ کتنا آیا، کیونکہ وہ جو تقویٰ ہے وہ مجھے پورا سال ریکوائرڈ ہے. اگر وہ تقویٰ میرے اندر ہوگا تو میں آگے تک جا کے بہت سے اپنے معاملات کو ہینڈل کر سکوں گی، بہت سے کام کر سکوں گی، مجھے مسئلے مسائل کم ہوں گے، جو مسائل ہوں گے ان کا حل نکال سکوں گی. تو ویژن کیا ہوگی، ہمارا گول کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے اندر تقویٰ کو لے کے آنا ہے، ہم نے تقویٰ کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے. سورہ البقرہ کی اگر آیت نمبر 185 کو دیکھا جائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. رمضان کا کنیکشن بہت اسٹرانگ جو ہے وہ کس سے ہیں؟ وہ قرآن سے ہیں، اور یہ کنیکشن تقویٰ تک جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ رمضان کی اہمیت کیا بتائی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی اہمیت کیا بتائی کہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے جس میں کیا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کیسی ہے؟ بڑی واضح ہے، بڑی کھلی ہے، اور اس کے ساتھ فرقان ہے، یعنی وہ ہمیں سوچ دیتا ہے قرآن کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور پھر کیا کہا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اور تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ اس کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے تنگی نہیں چاہتا، تم سے آسانی چاہتا ہے. اب دیکھیں اکثر لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزے آئیں گے نا تو روٹین بڑی خراب ہو جائے گی، گرمی بڑی ہے جی کیسے رکھیں گے. ایک دوسرے سے بار بار پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کم ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی ہمارے نزدیک اس وقت ایشوز کیسے ہیں کہ کسی طرح سے ہم گرمی اور اپنے روٹینز اور ان چیزوں کو مینیج کر لیں. بہت سے لوگ تو بیسن ہی جمع کر رہے ہیں کہ پکوڑے کتنے ہم نے زیادہ بنانے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور وہ آسانی کہاں سے آتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں پھر آگے کیا کہا گیا کہ تم کیا کرو کہ اللہ کا نام لو، کیا کرو اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرو. پھر وہ یہاں بات دیکھ لیں، نہ کھانے پینے کی بات ہے، نہ صرف ریچولز کی بات ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ اپنے اندر جذبہ ڈالنے کی بات ہے، وہ اپنے اندر چارجنگ لانے کی بات ہے کہ یہ کام جو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ چاہیے ہمیں تقویٰ، اس کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، کیونکہ تقویٰ کب آئے گا؟ جتنا زیادہ ہم قرآن سے جڑیں گے. اور تقویٰ ہمیں پتہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موقع پہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے جو کام کرنا ہے اس کا حساب مجھے دینا پڑنا ہے، اور اس کا طریقہ میرے پاس صحیح ہونا چاہیے. مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا جیسے ہم ہر کام میں سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. کیا ہم اس وقت قرآن کی نظر سے دیکھ کے سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لوگ جو بھی کہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری پلاننگ کریں. اسی لیے رمضان میں ہم قرآن کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. قیام اللیل میں آپ قرآن سن رہے ہیں، خود تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. کہیں دورہ قرآن کی مجلس ہے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں اٹینڈ کر سکتے، آن لائن سن رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ بھی نہیں سن پاتے تو آپ مختلف اسکالرس کے لیکچر سن رہے ہیں. اس وقت تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنا مٹیریل اور اتنے راستے اور اتنے ذرائع ہیں، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، لوگ طرح طرح کے طریقوں سے قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی سورس سے جب آپ قرآن سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ یہ چل رہا ہے میرا رب ہے کیا جس سے میں نے کنیکشن بلڈ کرنا ہے. اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں نا، یا کہیں آفس میں یا کہیں کام کر رہی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ سے جونیئر کا آپ کو دیکھنا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کا جونیئر آپ کو دیکھ رہا ہے، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اچھا ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا بہت، ڈپینڈنگ کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اگر ایک شخص بڑا پیسو ہے، بے ضرر سے، آپ کہتے ہیں دیکھتی ہے دیکھتی رہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کروں گی.
ہاں ایک ذرا کمانڈنگ انسان ہے تو ذرا انسان کہتا ہے یہ مجھے کچھ کہہ دے گی تو یہ کروں یا نہ کروں. اچھا ایک آپ سے ایسا شخص ہے جس کی آپ کو بات سننی ہے, کوئی اتھارٹی ہے, گھر میں ساس ہے, ینگ بچی ہیں ان کے لیے والدین ہیں, کوئی آفس میں جاب کرنے والے ان کا باس ہے, اس کے سامنے ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیئرفل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, رسپیکٹفل زیادہ ہوتا ہے, ہم اپنے بیسٹ پاسبل وہ جو ایک بیہیویئر ہے وہ دیتے ہیں. جب ہم نے کچھ بولنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں. نہیں, بہت کیئرفلی بولتے ہیں, ڈریس اپ صحیح ہوتے ہیں, ان کے سامنے پلیٹ اٹھانا, کھانا کھانا, چائے پینی, کوئی پروجیکٹ ان کو پریزنٹ کر کے دینا تو 10 دفعہ پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ ان کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا, ایسے ہی ہے نا. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہے کیسا, ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اسی سے کیا ہوتا ہے, جب ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہر موقع پہ ہر جگہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کام نہیں ٹھیک لگے گا کہ اس کی مخلوق یہ کام کر رہی, اور میں نے یہ کام کیسے کر دیا, اور مجھے یہاں پہ اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی, اور یہاں تک سمجھنے کے بعد زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, بس ہمارا ٹارگیٹ بیسیکلی یہی ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا ہے اور ایک دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کر لینا ہے تاکہ سارے کانسیپٹس رمضان میں ریوائز ہو جائیں. تراویح بھی پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑی بہت بحث چلے گی, 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے. کبھی گھر میں پڑھ لیں گے, کبھی مساجد کا رخ کر لیں گے. لیکن وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی, ویژن کدھر ہے, وہ سوچ کدھر ہے کہ پورا سال مجھے کچھ ایسا طریقہ کرنا ہے کہ اگلے رمضان تک میرے پاس اتنی چارجنگ ہو, اتنا مجھے یاد رہے ہر موقع پہ, ہر لمحے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی نماز, اپنی عبادت, اپنی ڈیلنگز, اپنے ہر کام میں وہ روح لے کے آنی ہے جو بس آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. میں نے تقویٰ کے اس معیار کے لیے پوری جد و جہد کرنی ہے. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں, اس کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 186 آپ دیکھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں تو کہو میں بہت قریب ہوں. آپ دیکھیں کنیکشن کتنا خوبصورت ہے کہ اچھا رمضان میں تو لگتا ہے بس ہر چیز بدل گئی, اور رمضان کے بعد کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن اٹھایا ہوا پڑھا نہیں جا رہا, وہ میسج یاد آ گیا واٹس ایپ پہ چیک کرنا تھا, وہ یاد آ گئی ای میل کرنی تھی, وہ یاد آ گیا وہ کچن میں وہ ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی, وہ بازار جانا تھا. صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے بعد آپ کہتے ہیں بس شام کو گھنٹے بعد, 1 گھنٹے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, کل سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ دعا کرے تو اسے پتا ہو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں, مجھے پکاری. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سو کیا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے پکارا جائے اور مجھ میں یقین رکھا جائے, مجھ پہ ایمان لایا جائے, اور یہی ایک ہدایت کا راستہ کھولتا ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے. یعنی رمضان اور رمضان کے بعد بھی ہم نے وہ راستے اختیار کرنے ہیں جس سے ہمارا تعلق اسٹرانگ ہو. کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک کام رمضان میں پریکٹس کیا اور رمضان کے بعد اس کو کیری کرنے کے طریقے نہ سوچے تو وہ ساری کوشش ضائع ہو جاتی ہے. آپ کچھ کھانے کی چیز بناتی ہیں, بڑی محنت سے آپ نے سارے انگریڈینٹس رکھے, مسالے پیسے, خالص چیزیں رکھیں, بیکنگ کرنی تھی تو الگ الگ چیزوں کو سارٹ کر کے ڈالا. اینڈ میں جب تقریباً ساری چیز تیار تھی, چھوٹے سے کام پہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں ڈنڈی مار دی, یہ بس جلدی سے کر دیتے, ذرا سی آگ تیز کر کے جلدی کر دیتے, کیا ہوگا؟ ساری ریسیپی, ساری محنت آپ کی برباد ہو جاتی ہے اس ایک ایسے شارٹ کٹ سے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رمضان, اس میں تقویٰ کے لیے قرآن سے اسٹرانگ کنیکشن, اس کے جتنے راستے ہیں ہم نے رمضان میں اختیار کرنے ہیں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے رہنا ہے.